اللہ کے واسطے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادگان حضور مخدوم اشرف، خاندان حضور مخدوم اشرف، سید راشد مکی میاں صاحب قبلہ، عرس مقدس، ذکر شہدائے کربلا، فیضان پنجتن، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. عادت ہوئی خراب، طریقہ بدل گیا، اتنا غرور آیا کہ لہجہ بدل گیا. کل تک تو خود کو لکھتے تھے سادات کا غلام، چھوڑا ہوئے امیر تو شجرہ بدل گیا. کل تک تو خود کو لکھتے تھے سادات کا غلام، چھوڑا ہوئے امیر تو شجرہ بدل گیا. الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. بآواز بلند ایک مرتبہ اور درود پاک. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات اپنی ہے، بات ان کی. مدتوں کے بعد ایک جملہ میں بول رہا ہوں. مدتوں کے بعد میں نے شکیل عرفی کی زبان سے کلام سنا جس کا ہر شعر معرفت سے خالی. سبحان اللہ. سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اور ناسمجھوں کے لیے میں دعا کروں گا اللہ علیہ. آمین. خطبہ صدارت میں ہمارے پیشرو خطیب برادر عزیز حضرت مولانا سید نیاز اشرف صاحب نے جہاں سے شروع کیا، بس انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی تنبیہ دے دی تھی. اب میں آگے بات بڑھاتا ہوں. گھڑی میں جو بجنا تھا بج چکا، ویسے جتنا بجانا تھا بجا دیا. مگر مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ آپ نہیں بجے. اللہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بستی میں، اس قصبے میں، اس زمین پر ایسے ایسے قدم آئے ہیں. ایک طرف سید جلال اشرف اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ،
اور ایک طرف میرے برادر گرامی سید گل اشرف سبحان اللہ سبحان اللہ مخدوم اشرف کا فیضان لے کر انہوں نے یہاں قدم کیا رکھا کہ برکت ہی برکت. سبحان اللہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بجانا بھی چاہے تو نہیں بجا سکتا. بجانے والوں نے اتنا آپ کو بجا دیا ہے کہ اب اس بستی والے دوسروں کا باجا بجائیں. اب آپ دیکھیے آج میں بڑے اطمینان سے آپ سے باتیں کروں. ماحول نرم ہے, موسم گرم ہے. ہمیں نہ نرم دیکھنا ہے نہ گرم دیکھنا ہے, پنجتن پاک کا کرم دیکھنا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلان پنجتن, اعلان اہل بیت. بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. سبحان اللہ. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ برسوں پرانا شعر ہے, برسوں, کم سے کم 100 سال تو ہو گیا, بلکہ اوپر 100 سال تو بیگم وارسی کو انتقال کو ہوا ہوگا, لگ بھگ ابھی نہیں ہوا. بہرحال کم سے کم 100 سال سے اوپر کا یہ شعر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اکابر در اکابر علماء بر صحیح پاک و دین میں بڑے بڑے کی بات کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کان ایسا ہو, اگر ہو تو مجھے بتا دینا, جس کان تک یہ شعر نہ پہنچا ہو. چاہے وہ صدر اللہ فاضل ہو, چاہے وہ حجت الاسلام ہو, چاہے وہ امام اہل سنت ہو, چاہے وہ مفتی اعظم ہو, چاہے وہ ملک العلماء ہو, چاہے وہ صدر العلماء ہو, چاہے پیر طریقت ہو, شیخ طریقت ہو, بدر معرفت ہو, چاہے جو ہو, سب نے پڑھا سنا. کسی نے کوئی سوال اٹھایا نہیں. آج سوال اٹھایا جا رہا ہے. اس مصرے میں یہ کمی ہے, اس شعر میں یہ کمی ہے, یہاں کمی ہے, وہاں کمی ہے. کمی مصرے میں نہیں ہے, نہ شعر میں ہے. اگر کمی ہے تو یہاں ہے. بہت اچھی بات. میں مانتا ہوں کہ آپ امام المنطق والفلسفہ ہے, شیخ الحدیث ہیں, صدر العلماء ہیں, مگر شعر فہمی ایک فن ہے. جیسے شعر کہنا فن ہے, ویسے شعر سمجھنا فن ہے. واہ واہ. یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. جہاں اصل میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تو مقصود کائنات کا مطلب وجہ تخلیق کائنات. آج اسی غلط فہمی کو دور کرنا میں چاہتا ہوں. یہاں یہ معنی نہیں ہے وجہ تخلیق کائنات, مقصود کائنات کا مطلب نہیں. وجہ تخلیق کائنات تو صرف میرے سرکار ہیں. کیا کہنا ہے. واہ. یہ بات تو مدلل ہے, مبران ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, لولا کا لما خلقت الافلاک.
اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو نہ پیدا کرتا، لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ میں نے دنیا بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے، زمان تمہارا، مکان تمہارا، سب کچھ تمہارے لیے۔ اور تیسری حدیث قدسی سنو، اللہ فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ سماوات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جنت، یہ کوثر، یہ میزان، پلسرات چھوڑو، اللہ فرماتا میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے۔ کیا مطلب تمہارے لیے؟ یعنی مطلب یہ ہے محبوب مجھے لوگ رب مانے، رب جانے، اپنے ذریعے سے نہیں، اپنے علم سے نہیں، اپنی فراست اور اپنی دانش اور اپنی عقل سے نہیں، محبوب تمہاری زبان سے سن کر مجھے رب مانے۔ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ آپ کو تو مقصود کائنات، یہاں مقصود کا مطلب مطلوب، مقصود کا مطلب مطلوب، کس کا مطلوب؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، مومن کا مطلوب، کس کا مقصود؟ مومن کا مقصود۔ مجھے بتائیے یہ جتنے ایمان والے ہیں یہاں اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ تمہارا مقصود کون ہے؟ بتاؤ تمہارا مطلوب کون ہے نا؟ اگر مومن ہے تو وہ کہے گا میرا مقصود علی، میرا مقصود عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، عارفہ، عالمہ، زاہدہ، فاطمہ، زہرا۔ میرا مقصود حسن حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بات یہاں کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی۔ اسلام کی بنیاد، آج میں مدرسے والوں کی بات نہیں کرتا، مدرسے والے جہاں سے لیتے ہیں میں اس رسول کی بات کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ بات کس کی مانے؟ قرآن کی۔ اس کے بعد کس کی مانے؟ رسول کی۔ تو آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور رسول سے پوچھتے ہیں، اور آج اسی امتحان میں یہ فیصلہ ہو کہ قرآن کے نزدیک کامیاب کون ہے اور نبی کے نزدیک کامیاب کون ہے۔ کتاب اللہ نے کامیاب کسے کہا اور رسول اللہ کی زبان میں۔ اسلام کی بنیاد سرکار فرماتے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اسلام کی بنیاد رسول فرماتے میری محبت، حبی وہ حب و اہل بیتی، اور میرے گھر والوں کی محبت، گھر والوں کی محبت۔ یہ اسلام کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد۔ اب جہاں محبت رسول ہے بنیاد مضبوط، اور جہاں محبت اہل بیت ہے بنیاد مضبوط۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز نہ دیکھو، اس لیے کہ جو حسین کے مقابلے میں کربلا میں تھے وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی نمازی تھے، مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کے وفادار ہو تو تمہاری جڑ مضبوط ہے، اور اہل بیت کے غدار ہو۔ بنیاد مضبوط نہیں ہے، نماز پڑھو، بنیاد نہیں مضبوط، روزہ بنیاد نہیں مضبوط، حج کر لو، بنیاد نہیں مضبوط، صدقہ و خیرات کر لو، بنیاد نہیں مضبوط۔ میرے دوستو یاد رکھو، مغفرت عبادت کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ کی شفاعت کی مصطفیٰ کی شفاعت کی بنیاد ہماری مغفرت ہے۔ تو میرے دوستو، جو مقصود کائنات ہوتا ہے وہی مطلوب کائنات ہوتا ہے، تو ہر مومن کا مطلوب و مقصود پنجتن پاک، پنجتن پاک۔ اور ایک بات بتاؤں، برسوں پہلے میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اور یہ بات نہیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خدا کی حمد ہے لیل و نہار کا تعویذ، درود پاک ہے روزے شمار کا تعویذ، میں صدق و عدل و حیا و صفا کا بندہ ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ چھتونا والو اہل سنت کا عقیدہ لے کر یہاں سے جاؤ۔ میں صدق و عدل و حیا و صفا کا بندہ ہوں، ازل سے پہنے ہوں میں 4 یار کا تعویذ۔ نعرہ تکبیر! میں صدق و عدل و حیا و میں صدق و عدل و حیا و صفا کا بندہ ہوں، میں صدق و عدل و حیا و صفا کا بندہ ہوں، ازل سے پہنے ہوں، ازل سے پہنے ہوں میں 4 یاد کا تعویذ۔ اب کاغذی تعویذ کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ آپ کو۔ چلو پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، لکھ دو، تعویذ لکھو، یہ نقش 15 ہے، نقش 17 ہے، یہ 18 ہے، اس سے بھوت بھاگتا ہے۔ کیا بھوت بھاگتا ہے بھائی؟ ایسا تعویذ ایسا رکھو، نہ پڑھنے کی ضرورت، نہ لگانے کی ضرورت، نہ تکیے کے نیچے، نہ گلے میں، ہے نا؟ میں صدق و عدل و حیا و صفا کا بندہ ہوں، ازل سے پہنے ہوں میں 4 یار کا تعویذ، ہے نام پنجتن پاک نقش دل میرا، ہے نام پنجتن پاک نقش دل میرا، ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا تعویذ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن، فیضان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نام پنجتن پاک نقش دل میرا، ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا، جس کو پنجتن پاک کہتے ہو نا، یہ پروردگار کا تعویذ ہے۔ لاؤ ایسا کوئی تعویذ تو جو پروردگار جسے کا تعویذ ہو، وہ مقصود کائنات نہیں تو اور کیا؟ جو پروردگار کا تعویذ بن جائے وہ مقصود کائنات نہیں تو اور کیا؟ جبھی تو بیگم واسی وارث پاک کے کرم سے بول رہے ہیں، بیگم یہی تو پاک ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے پروردگار نے اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمایا، ایک تعویذ دے دیا ہے نا۔ اب تعویذ کیا ہے؟ مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہے نا، اسے لکھ لو اور لپیٹ لو اور گلے میں پہن لو۔ اب کسی نقش کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور جب یہ تمہارے اندر رہے گا، اور ایک بات بتاؤ دوستو، پہننے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب دل کی تختی پر رب نے اسے گندا کر دیا ہے تو اب دھندا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن، خاندان پنجتن، سید راشد مکی میاں صاحب قبلہ، حضور خطیب اعظم، نعرہ حیدری۔ گندا ہے ہمارے دلوں پر، پوری سنی برادری کے بچے بچے کے دل پر پنجتن پاک کا نام پاک گندا ہے۔ چیر کے دیکھ لو، آپ کو یہاں جتنے بیٹھے کسی کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا دل خود تعویذ ہے نا۔ اب جب پنجتن پاک کا نام اس پر نقش ہے، یہ دل بیٹھے گا، یہ خرافات کرے گا، غلط کام کرے گا؟ کیوں؟ پنجتن پاک ہے۔ برائی دل میں آئے گی نہیں، باطل خیال آئے گا نہیں، گناہ کا ارادہ نہیں، غیبت کا تصور نہیں، چوری ڈکیتی شراب نوشی نہیں۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، جرم کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کھٹکا ہے، یہ کنڈا نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ کنڈا نہیں ہے، ضرور کچھ کمی ہے۔ نام پنجتن پاک نقش دل میرا ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا تعویذ۔ اور محدث اعظم مقصد میں تو کھڑی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، کہ نقش پائے نبی ہے مزار کا تعویذ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم، کلام محدث اعظم، شہزادہ محدث اعظم، نعرہ حیدری۔ اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، نقش پائے نبی ہے مزار کا تعویذ، درود پاک ہے روز شمار کا تعویذ۔ اب سمجھ میں آیا؟ علی مقصود کائنات، سیدہ کائنات مقصود کائنات، حسنین کریمین مقصود کائنات۔ مقصود کائنات وہ ہے جو مطلوب کائنات ہے، جس کی محبت ایمان وہ ہمارا مقصود، جس کی محبت اسلام وہ ہمارا مطلوب، جو ہماری جان کی جان وہ ہمارا مقصود، وہ ہمارا مقصود، جس کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت وہ ہمارا مقصود، جس کا ذکر کرنا خدا کی عبادت وہ ہمارا مقصود۔ اور یہ بات میں کسی عام بشر کی نہیں کہہ رہا ہوں، افضل البشر جسے کہتے ہو صدیق اکبر فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس صحابہ میں حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کر مولا کائنات کے چہرے کو تک رہے ہیں، چہرے کو تک رہے ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ اوپر دیکھ رہے ہیں، نہ نیچے دیکھ رہے ہیں، نہ دائیں دیکھ رہے ہیں، نہ بائیں دیکھ رہے ہیں۔ مجلس میں اور بھی لوگ ہیں مگر نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر جمی ہے علی کے چہرے پر، علی کے چہرے پر۔ اب یہ نظر ان کے چہرے پر، اور ادھر حجرہ عائشہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ گوشے سے دیکھ رہی کہ میرے والد ابو بکر صدیق لگاتار علی کا چہرہ
چہرہ ڈھکے جا رہے ہیں، علی کا چہرہ ڈھکے جا رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سیدہ عائشہ نے پوچھا بابا یہ تو بتائیے صحابہ تو اور بھی تھے مگر میں دیکھ رہی تھی اس سوراخ سے لگاتار آپ علی کا چہرہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس وقت یہ راز صدیق اکبر نے کھولا تھا۔ کیا محبت تھی؟ اگر دل میں کچھ قدورت ہوگی تو حدیث چھپا لیتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان خلفائے راشدین۔ اگر قدورت ہوگی تو یہ روایت چھپا لیتے۔ عائشہ سے کہا عائشہ جب تم نے سوال کر لیا ہے تو جواب لکھو۔ میں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا واہ واہ، مطلب یہ فکر صدیقی، یہ نظریہ صدیقی۔ سنیو لے لو، سمیٹ لو کہ صدیق اکبر جو خلیفہ اول ان کا نظریہ کیا ہے؟ علی کو دیکھنا خدا کی عبادت۔ اب کتنی دیر میں دیکھ رہا تھا، عبادت میں تھا۔ علی کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ کیا بات ہے صاحب، چہرہ علی کا عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، نام علی کا عبادت خدا کی، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی جو ذکر سن رہے ہو یا کر رہے ہو یہ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہو، خدا کی بندگی میں۔ مولانا محمد وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ مجھے بتائیے اب ذرا سمے ایک دوسرا رخ بدل کر کے پھر میں اسی طرف آتا ہوں۔ مجھے بتاؤ رسول پاک نے کیا نہیں دیا؟ حضور کے کتنے انعامات ہم پر بے شمار، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ رسول پاک کے وسیلے سے اللہ نے ساری نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، حسن و جمال، جاہ و جلال، جود و نوال، یہاں تک کہ آقا نے کر دیا مالا مال۔ جس نے جنت مانگی جنت دے دی، جس نے جنت میں رفاقت مانگی رفاقت دے دی، سبحان اللہ، جس نے بادشاہت مانگی بادشاہت دے دی، سلطنت مانگی سلطنت دے دی، ولایت چاہی ولایت دے دی۔ رسول نے دیا بہت۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب رسول کے وسیلے سے۔ اسلام کس نے دیا؟ رسول نے۔ قرآن کس نے دیا؟ رسول نے۔ ایمان کس نے دیا؟ رسول نے۔ نظریہ کس نے دیا؟ رسول نے۔ حق کا پیمانہ کس نے دیا؟ رسول نے۔ نماز رسول نے، روزہ رسول نے، حج رسول نے، زکوٰۃ کی فرضیت رسول نے، قرآن رسول نے دیا۔ اور رب کی پہچان یعنی ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ سے، رحمان ملا تو مصطفیٰ سے، زمین و آسمان مصطفیٰ سے، یہ مہر و ماہ، یہ ماہ و نجوم، یہ کہکشاں، یہ مصطفیٰ سے، ہے نا؟ ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی دیدار ملے گا تو مصطفیٰ کا، قبر سے اٹھیں گے پھر صراط سے گزریں گے، میزان پر بھی ملاقات مصطفیٰ سے، حوض کوثر پر ملاقات مصطفیٰ سے، قیامت کی صفوں میں ملاقات مصطفیٰ سے، اور ہمیں جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ سے۔ جو ملی تھی دنیا میں وہ دنیا میں، جو آخرت میں وہ آخرت میں۔ کعبہ قبلہ بھی بنا، کس نے بنایا؟ رسول کی بدولت۔
اور ہمارے بدن کے اندر جو زندگی ہے، روح، جسم ہے، جان ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ بھی رسول کے وسیلے سے، سب کچھ رسول کے وسیلے سے، یعنی حضور نے امت کو بے شمار دیا۔ چھتونا والوں یہ بتاؤ، کچھ مانگا بھی؟ دینے کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، کچھ مانگا نہیں نا؟ بولو، ارے ذرا جی لگاؤ نا بھائی۔ حضور نے بہت دیا، کچھ لیا بھی؟ یہ بندوں میں نے تمہیں قرآن دیا، اس کے بدلے میں مجھے یہ دو۔ یہ بندوں میں نے تمہیں نماز کی دولت دی، حج کی دولت دی، زکات کی دولت دی، روزے کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی۔ کعبہ کو تمہارے واسطے میں نے قبلہ بنوایا، سبحان اللہ، ہے نا؟ قبلہ تو اللہ نے بنوایا میں نے، ہے نا؟ میں نے سب کچھ تمہیں دیا، زندگی میری بدولت۔ تو کچھ مانگا بھی کہ اس کے بدلے میں یہ دے دو، اس کے بدلے میں یہ دے دو، میں نے تمہیں یہ دیا۔ اچھا یہی کہہ دیتے سرکار کی، اے لوگوں میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میرے وسیلے سے تمہیں زندگی ملی ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ دے دو؟ نہیں، کچھ نہیں مانگا سرکار نے، صرف امت سے ایک چیز مانگی، اور وہ بھی اپنی طبیعت سے نہیں، رب کی مشیت سے۔ ارے محبوب، تم ہم سے لیتے گئے، بندوں کو دیتے گئے، ہم سے لیتے رہے، بندوں کو دیتے رہے، مگر کچھ تم بھی تو مانگ لو، مانگ لو، ایک چیز تم بھی مانگ لو جو تمہاری دی ہوئی ساری چیزوں کی ضمانت ہو۔ کیا بات، واہ، رسول نے مانگا، اللہ صلکم علیہ اجرا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، یہ کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس پر کس پر؟ اس دین کی تبلیغ پر، جو گھر گھر میں نے توحید کا پیغام پہنچایا، دین پہنچایا، اس محنت پر کوئی اجرت مجھے تم سے نہیں چاہیے، صرف ایک چیز، الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، میرے اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب حضور نے دیا کتنا؟ بے حساب، لیا کتنا؟ بھاری ہے، وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ جو کچھ رسول نے تم تک پہنچایا، آج وہی رسول ان تمام چیزوں کی اجرت مانگ رہا ہے۔ اللہ، وہ اجرت کیا ہے؟ مودت۔ واہ، واہ، اجرت کیا ہے؟ مودت، مودت، اہل بیت سے محبت۔ تو جو کچھ تم تک پہنچا اس کی اجرت محبت، اور اگر محبت تم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ رسالت کا اجر ادا نہیں کیا، جب اجر نہیں ادا کیا تو وہ نماز کیسی؟ وہ نماز کیسی جو بغیر اجر رسالت اللہ اللہ اللہ، ادا کیے، اجر رسالت ادا کیے بغیر وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، قیام نہیں، رکوع نہیں، قعدہ نہیں، سجدہ نہیں۔ پہلے جو رسالت کا اجر ہے اسے ادا کرو، اور اجر کوئی اور چیز نہیں ہے، محبت اہل بیت کی اجر رسالت۔ کیا کہنے، پہلے اسے ادا کرو پھر نماز پڑھو، پہلے اسے ادا کرو پھر روزہ رکھو، ہے نا؟ اب انتظار نہ کرنا کہ شعبان جائے رمضان آئے تو روزہ رکھیں گے، نہیں، پہلے یہ تین کاٹا درست کرو، پہلے بیت کی محبت، یہ پہلے عبادت بعد میں، محبت پہلے نماز بعد میں، محبت پہلے روزہ بعد میں، محبت پہلے قیام بعد میں، محبت پہلے رکوع بعد میں، محبت پہلے سجدہ بعد
بعد میں محبت پہلے اگر تم محبت نہیں کرو گے تو مسلمان ہی نہیں، اور جب مسلمان نہیں تو روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں۔ میرے گھر والوں سے محبت کرو، رسول نے ایک چیز مانگا اور ایسی چیز مانگا کہ محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا۔ اجر اب لوگ فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں تو میں سوچ میں پہنچاتا ہوں شہید آرتی کی فضیلت کون سی فضیلت چاہتے ہیں، کاہے کی فضیلت چاہتے ہیں؟ کیا اجر رسالت سے بڑی فضیلت کوئی ہے؟ کیا اجر رسالت سے بڑی فضیلت اور بھی کچھ ہے؟ علی اجر رسالت ہے، فاطمہ زہرا اجر رسالت ہے، حسن اجر رسالت ہے، امام حسین اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نا۔ صحابہ نے عرض کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے رشتے دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم ہے، میرے نبی نے فرمایا جن کی محبت تم سب پر لازم ہو، معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن، خاندان رسول، فیضان اہل بیت، خطیب اعظم حضور سید راشد مکی میاں صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے جب علی اجر رسالت ہے، فاطمہ زہرا اجر رسالت ہے، حسنین کریمین اجر رسالت ہے، تو اب یہ نہ کہنا کہ منبر پر علی کھڑے ہیں، اب یہ نہ بولنا کہ سجدے میں علی ہے، صرف یہ نہ بولنا تو یہ بھی بولنا سجدے میں کون ہے؟ اجر رسالت ہے، منبر پر کون ہے؟ اجر رسالت ہے، قیام پہ کون ہے؟ اجر رسالت ہے، قعدہ میں کون ہے؟ اجر رسالت ہے۔ بتاؤ کون طواف کعبہ کر رہا ہے؟ اجر رسالت کر رہا ہے۔ مولا مرتضیٰ کی صورت میں اجر رسالت کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ کون پیدا ہوا ہے؟ تو سنو، اگر لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوتا ہے تو اجر رسالت۔ کیا کہنے ہیں؟ لم یلد کے گھر، لم یلد یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کے گھر کعبہ گھر، اور لم یلد کے گھر میں ولد پیدا ہو وہ اجر رسالت ہے نا، وہ اجر رسالت۔ کیا بات ہے؟ اور وہ ایسا مولود کعبہ ہے، سب آتے رہے، آنکھ مولا نے نہیں کھولی، مگر جب آقا کائنات کی آغوش میں آئے تو سب سے پہلے جو آنکھ کھولی اور سب سے پہلے جو دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نگاہ کی بینائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نے آنکھ کھولی پہلی بار حرم کعبہ میں تو جلوہ رسول دیکھا، چہرہ رسول دیکھا۔ اب میں بتاؤں دوستو اس بینائی کا واقعہ، منبر پر مولا کائنات کھڑے ہیں، فرماتے ہیں سلونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تاریخ میں صرف دو ہی سلونی میں نے سنا ہے، تیسرا نہیں۔ یا تو میں نے آقا علیہ السلام کی زبانی سنا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، یا تو مدینہ العلم نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو، یا باب العلم نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جو چاہو مجھ سے سوال کر لو، ہے نا۔ سائل کو موقع مل گیا، ابھی اسی مجمع میں حافظ مدثر صاحب میں موقع دے دوں، جو چاہو پوچھ لو، ہے نا۔ لوگ تو خوش ہو جائیں گے، جو چاہو حضرت نے کہا ہے جو چاہو پوچھو بھائی، جو گل بابا کا دیار ہے نا بھائی،
یہاں تو مجھ سے تو میرے برادر گرامی وہ کہتے تھے، میں جب پوچھتا تھا ان سے گل بابا سے کہ بتائیے کیا حالات ہیں، کہا کیا حالات ہیں، میں اس عالم میں رہتا ہوں جہاں مستی ہی مستی، واہ واہ واہ، میں اس عالم میں رہتا ہوں جہاں مستی ہی مستی ہے۔ اب بتائیے تو جب اس عالم میں رہنے والا اس کی مستی کا یہ عالم تو اس کی ہستی کا عالم ہے نا، کیا فقیری ہے، کیا درویشی ہے۔ واہ 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 واہ، اس لیے کہ مخدوم اشرف سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل پاک میں رنگ برنگ کے پھول ہیں، سالک بھی ہے، مجذوب بھی ہے نا، ایک سے بڑھ کر ایک، جلالی بھی ہے، کمالی بھی ہے، کیا نہیں ہے۔ یہ چشمہ اشرفیت ہے۔ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ عبدالرزاق نور العین نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے وضو کے پانی کو 20 سال تک خفیہ پیا، چھپ کے وضو کے پانی، اور تشت میں جمع کر لیتے تھے، پھر کنارے جا کے پی جاتے تھے۔ اشرف سمنانی نے فرمایا کہ اللہ، نور العین نے 20 سال تک میرے وضو کے پانی کو پیا ہے، تو اس آب حیات کے آثار و برکات، اس پانی کو جو مائع مستعمل ہے نا مدرسے میں رہنے والوں کے لیے، ہے نا، اس مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی، استعمال کیا ہوا پانی کو مخدوم سمنانی، کیسا ہے پانی، فرماتے ہیں مخدوم سمنانی، دور ہوتی ہے اس سے پریشانی، نہ ہو کسی طرح کی حیرانی وہ پریشانی۔ فرمایا کہ نور العین نے 20 سال تک اس آب حیات کو پیا، اے اللہ اس آب حیات کے آثار و برکات نور العین اور اس کی نسل سے کبھی نہ جائے۔ سبحان اللہ، یہ اسی آب حیات کی برکتیں ہیں، ہے نا، اس لیے خانوادہ اشرفیہ میں کوئی گونگا نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرے تکبیر، یا رسول اللہ، خانوادہ اشرفیہ میں کوئی گونگا بھی نہیں، اور نہ کوئی بہرا ہے، نہ کوئی لنگڑا لولا ہے، اور یہ وہ خاندان ہے، مخدوم اشرف کا خاندان ہے نا، یہ سمنان اور جیلان کا ایسا حسین سنگم ہے جو کسی بیساکھی کے سہارے نہیں ہے نا۔ ارے ہم کو جنت میں جانے کے لیے کسی کے پاس ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ویزا تو کچوچا شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادب ستکار کرو، محبت سب سے کرو، ادب کرنا بھی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، تعظیم کرو، ہے نا، مگر ضرورت کے لیے نہیں۔ اشرفی ہو تو اشرف کافی، اسی لیے 2 اشرفی لال کو مخدوم اشرف نے بھیجا، ایک اپنا جلال اور ایک اپنا کمال۔ تو مخدوم اشرف کا جلال دیکھنا ہے تو جلال اشرف کو دیکھو، اور مخدوم اشرف کا کمال دیکھنا ہے تو گل اشرف کو دیکھو۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور گل اشرف، عرس حضور گل اشرف، ذکر شہدائے کربلا۔ آج کا وقت جو ہے وہ 2 آتشاں ہے، ذکر شہدائے کربلا بھی ہے اور ذکر گل بھی ہے۔ کیا بات ہے، گل، کیا گل، یہ 2 حرفی ہے، کاف اور لام، گل ہے نا، مگر میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے اس کی خوشبو مل رہی ہے، اس لیے ایک بات بتائیں، گل پھول، پھول کے لیے مہکنا لازم، چاہے نیچے رہے تو مہکے گا، اوپر رہے تو مہکے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، اگر زمین کی جب تک زمین پر رہے مہکتے رہے، زمین میں ہے مہک رہے،
یہ ان کی مہک ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کا پورا ماحول بدلا ہوا. ورنہ اتنی دیر تک کسی گاؤں کھیڑے میں لوگ نہیں رہتے, بھاگ جاتے ہیں. اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ قسم کھا کے آئے کہ ہم بھاگیں گے. اور ہمارے چھتونا والوں کی بھی کیا بات ہے صاحب, ایک روایت تو آپ نے قائم کر دی ہے, ایک طرف سے دیتے ہیں دوسری طرف سے لیتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. تو آج تو یہ تو نوازشات کی برسات ہو رہی ہے. تو علی نے پوچھا, سلونی, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. ایک سوال کرنے والا کھڑا ہو گیا, حافظ صاحب, اس نے پوچھا, حل رائتا رب کا یا علی, اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ میں بینائی کی بات کر رہا ہوں. حرم کعبہ میں مولود کعبہ مولائے کائنات آنکھ کھولتی ہے تو چہرے رسول. اب اس علی کی بینائی کا اندازہ تو لگاؤ. اب یہ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں, اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ باب العلم مولا علی جواب دے رہے ہیں, قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہوں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں. زندہ باد زندہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد. میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. یہ سوال جواب مل گیا. پھر سائل نے پوچھا, اے علی یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ اللہ. اب جواب تو دینا ہی ہے نا, سلونی کہہ چکے جو چاہو پوچھو. یہ علم ملا کہاں سے آپ کو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت اٹھا کر کے دیکھو. میں کتاب کا نام اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ ہمارے کچھ لوگ ہیں, اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میری بات یہی نہیں ہو سکتا ہے لائیو چل رہا ہو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کہاں سے وہ کہاں سے, یہ بیان کیا تو کہاں سے, وہ بیان کیا کہاں سے. ارے بھائی اسی لیے میں کتاب کا نام لیے لیتا ہوں, مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اب پھنگا لو. زندہ باد, زندہ باد. کیا کہہ, اے علی یہ علم آپ کو ملا کہاں سے؟ تو مولا کائنات فاتح خیبر شاہ زمان شیر خدا مشکل کشا سبحان اللہ. شان مصطفیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو آخری غسل دے رہا تھا, حضور کو آخری غسل دے رہا تھا. جب آخری غسل دے رہا تھا تو سرکار کی پلک مبارک پر پانی کے چند قطرے ٹھہرے تھے. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں مجھے موقع ملا, میں نے لب لگا کر اسے چوس لیا. اور چوسنا تھا پانی کے چند قطروں پر جو میرے مصطفیٰ کی پلک مبارک پر تھے, ان چند پانی کے قطروں کو چوسا تو علم و معرفت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مولا کائنات. اندازہ لگاؤ اس علی کے علم کی حد تک کون پہنچ سکتا ہے. کہ پانی کے نبی کے پلک مبارک پر ٹھہرے ہوئے پانی کے چند قطروں کو علی چوس لے تو ان کی علم کو کوئی کا اندازہ نہ لگا سکے. تو جب مرتضیٰ کے کم علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ, واہ واہ. سبحان اللہ. یہ رسالت ہے. اجر رسالت ہے, یہ وہ اجر رسالت ہے کہ ان کا ذکر زمین پر ہے, زمین میں بھی ہے, آسمان پر بھی ہے. ان کا ذکر کہاں نہیں, یہ تو مقصود کائنات ہے, اور کائنات تو بڑی لمبی چوڑی ہے.
کائنات تو اور اجر تو سبھی کو ادا کرنا، یہ زمین کو بھی دینا ہے، آسمان کو بھی دینا ہے، چاند سورج کو بھی دینا ہے، سب کو، اس لیے کہ سب کا مقصود ہے کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی علی داماد تو اہل سنت کا نشان جلی، جس سے ولایت کی ایک خوبصورت ہوا چلی، ولایت کی ہوا جب چلی تو حسن بصری، سری سکتی، جنید بغدادی، غوث جیلانی، عثمان ہروانی، معین الدین چشتی، یہ نجف کی ہوا ہی تو ہے۔ نجف سے ہوا چلی تو بنتے گئے ولی، ارے علی سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ارے تم کسی پیر کے دامن سے لپٹے ہو، لپٹے رہو، مگر اجر رسالت ادا کر لینا، اجر رسالت ادا کر لینا، ورنہ وہ تیرا پیر تجھے بچا نہ سکے گا، تیرا پیر تجھے بچا نہ سکے گا۔ دوستو اجر رسالت کو پہلے ادا کرنا، اجر رسالت کو ادا کرنے کا مطلب علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا، ہے نا؟ اب میں پوچھتا ہوں، مدینے سے چلے مکے سے چلے کوفہ آئے، نینوا آئے، کون؟ امام حسین، کون چلے مدینے سے؟ حسین کہاں پہنچے؟ کعبہ، کہاں پہنچے؟ سفر کیا، یہ سفر کون کر رہا؟ امام حسین، ہے نا؟ ارے عاشقوں کی بولی بولو، یہ امام حسین سفر نہیں کر رہے، اجر رسالت سفر کر رہا ہے، اجر رسالت سفر کر رہا ہے۔ مکے سے چلے چل رہا ہے، مکے سے چلے مدینے سے چلے، کون مکے پہنچے؟ کون؟ اجر رسالت، اجر رسالت، مکے سے پھر سفر کوفہ، اجر رسالت، میدان کربلا میں کون؟ اجر رسالت، تیر کس پر لگ رہا ہے؟ اجر رسالت، نیزہ کس پر چل رہا ہے؟ اجر رسالت، زخم کون کھا رہا ہے؟ اجر رسالت، گھوڑے پر کون سوار ہے؟ اجر رسالت، زخمی ہو کر کون زمین پر آ رہا ہے؟ اجر رسالت، سر کس کا قلم ہوا؟ اجر رسالت، جس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی شہادت، حسین کی شہادت اجر رسالت کی شہادت، حسین کی قربانی اجر رسالت کی قربانی ہے۔ اسی لیے دوستو میرے خواجہ نے کلیئر کر دیا، شاست حسین، دینست حسین، دیپناست حسین، سرداد نباد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک بات اور بتاؤں دوستو، یہ ہمارے آپ سب کے لیے ضروری ہے، ہم نبی کے کی آل سے بھی محبت کریں اور نبی کے یار سے بھی محبت کریں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کریں، ہے نا؟ علی سے محبت، اگر مولا علی کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر سے محبت کرو، فاروق اعظم سے محبت کرو، عثمان غنی سے محبت کرو، قینچی مت چلانا، ہے نا؟ قینچی نہ چلانا، اور قینچی اگر چلاتے ہو تو یہ بدیانتی کی بات ہے، نا ایسا نہ کرنا، تم اشرفی ہو تو مخدوم اشرف کے راستے پر چلو، مخدوم اشرف کا راستہ یہی کلیئر کٹ ہے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، اور اسی پر چلو گے تو رہو گے زیر سایہ علی۔ سبحان اللہ۔ دوستو قینچی مت چلانا، محبت صحابہ سے بھی محبت و پیار کرو، اہل بیت سے بھی محبت و پیار کرو، یہاں کمی کرنا نہ وہاں کمی کرنا، دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا، یعنی گھر والے بھی صاف نگاہوں میں ہوں اور در والے بھی نگاہوں میں ہوں، گھر والوں سے بھی محبت کرو، در والوں سے بھی محبت کرو، میرے دوستوں صحابہ سے دل میں کدورت نہ رکھنا۔ اور ایک کیا کہنا یار میں آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ، یہ پیمانہ ہے نا، ہم کو ان کا نہیں بنانا ہے کہ فلاں مولانا نے کیا کہا، فلاں مولوی صاحب نے کیا کہا، بحرول العلوم نے کیا کہا، کانے اور گرجے نے کیا کہا، اس طرح سے ہمیں نہیں جانا، رسول نے کیا کہا۔
हुजूर ने जिसे पसंद किया हम पसंद करेंगे, है ना, और जिसे नापसंद किया हम भी नापसंद करेंगे, है ना। तो जो हुजूर की पसंद वही हमारी पसंद, जो हुजूर की नापसंद वही हमारी नापसंद। और हम तो जिसको हुजूर ने चाहा उसे हम चाहेंगे, जिसको हुजूर ने नहीं चाहा उसको हम नहीं चाहेंगे। तो मुझे बताओ, अबू बकर को रसूल ने चाहा कि नहीं, उमर को रसूल ने चाहा कि नहीं, उस्मान को रसूल ने चाहा कि नहीं, अली को रसूल ने चाहा कि नहीं, बिलाल को रसूल ने चाहा कि नहीं, सुहैब को रसूल ने चाहा कि नहीं, बुज़र अम्मार को रसूल ने चाहा कि नहीं, सलमान फारसी को रसूल ने चाहा कि नहीं? हाँ चाहा। तो जब चाहा तो हम तो उम्मत मुस्तफा है, हम भी अबू बकर को चाहेंगे, हम भी अली को चाहेंगे, हम भी उमर को चाहेंगे। जिसे रसूल ने चाहा उसे उनके चाहने वाले भी चाहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। दोस्तों, तो नबी की चाहत हमारी चाहत। मैं सिद्क़ व अदल व हया व सफ़ा का बंदा हूँ, अज़ल से पहले हूँ मैं 4 यार का ताबीज़। या दौड़ा वालों ताबीज़ है, राशिद मक्की दे के जाते हैं। नामे पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का काम। अब जो आए फिर मुझे तर्जुमा कर देना। कद अफ़लहा, यकीनन वो कामयाब हुआ। मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की। पाकी हासिल तर्जुमे पर गौर कीजिए, जिसने पाकी हासिल की यानी मतलब उसने मेहनत की। हासिल करने का मतलब क्या है? मेहनत किया तो कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल की। जिसने पाकी हासिल की कैसे? मेहनत करके, जिक्र करके, फिक्र करके, इबादत करके, बंदगी करके, मेहनत करके, मशक्कत करके, सहराओं में जाके, बयाबानों में जाके, थपेड़े खाकर सहरा नवर्दी करता रहा, गलिया गलिया कूचा कूचा टहलता रहा पाकी हासिल करने के लिए। तो कुरान के बारे में कहता वो कामयाब हो गया। जिसने पाकी हासिल की वो कामयाब हो गया। और जिसको अल्लाह ने पाक करके पैदा किया, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना, ये पाकी हासिल करने वाले और हैं वो कामयाब हैं। और जिसको खुदा ने पाक बनाकर जिसने पाक बनाकर पैदा किया वो कौन है? उसी का नाम अली मुर्तजा है, फातिमा ज़हरा है, हसन मुस्तफा है, हुसैन शहीद का। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने महबूबे सिमरा, हुजूर खतीबे आज़म, फैज़ाने गुल अशरफ, नारे तकबीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। हे नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि हर तरह की गंदगी से तुम्हें पाक साफ कर दे, है ना। अब सोचो दोस्तों, उनकी पाकीज़गी का आलम क्या होगा जिसकी तहारत और पाकीज़गी पर कुरान ने मोहर लगाई हो। कुरान ने मोहर लगाई हो, है ना। यानी मतलब अल्लाह चाहता है। इन्नमा युरीदो अरादा युरीदो, ये बाबे इकबाल से बेरे गुजारे है। क्या कहने हैं? अरादा उसने चाहा, युरीदो चाहता है। अब इसका अरादा युरीदो इसका मस्दर इरादा और इसका इसमें फाइल मुरीद, क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, और इसका इसमें मफूल मुराद। मुराद, मुरीद चाहने वाला, मुराद जिसको चाहा जाए। युरीदो चाहता है, वाह वाह वाह,
میں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کلام کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ اس لیے یہ تو مفتیوں کا دور ہے نا؟ میں نے اس فن کو بہت محنت سے حاصل کیا، پڑھا ہے. جی 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 الحمدللہ. یہ باب اقبال سے فعل مضارع ارادہ، ارادہ مصدر، ارادہ یریدو، تو اللہ چاہتا ہے نا؟ تو چاہنے والا اللہ، تو جو چاہنے والا ہوتا ہے، لغت کی بات کر رہا ہوں، وہ مرید، اور جس کو چاہا جائے وہ مراد. اب اس کے آگے میں نہیں بولوں گا، بڑے نازک موڑ سے میں نکل رہا ہوں، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے نا؟ اللہ نے جسے چاہا وہ اللہ کی مراد. واہ 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 واہ. تو اس کا مطلب اہل بیت خدا کی مراد، علی مراد، فاطمہ مراد، حسن مراد، حسین مراد. ارے سوچو، اب مقصود کائنات مان لینے میں کیا دقت ہے؟ اب مقصود کائنات مان لینے میں کیا دقت ہے؟ وہ ذات جو خدا کی مراد ہے، اگر وہ مقصود کائنات نہیں ہے تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، میدان پنجتن. یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے پاکی حاصل کر لی ہے نا؟ اور جو پاک پیدا ہوا وہ کتنا بڑا کامیاب ہے. اسی لیے دوستو ایک بات بتاؤں، سب کامیاب ہیں. ہم محنت کریں گے تو کامیاب ہے، میاں محنت کریں گے تو کامیاب ہے، حافظ صاحب محنت کریں گے تو کامیاب ہے، علامہ صاحب محنت کریں گے تو کامیاب ہے. جن اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کامیاب نہیں، یہ کامیابی ہے نا؟ یہ کامیابی ہے. کامیاب تو ان کے عاشق ہے، وہ کامیابی ہے. کامیاب تو ان کے دیوانے ہیں، یہ بزم سجانے والے ہیں. ایک بزم حسین میں آنے والوں، خلقے میں نہ لینا، تم سب کامیاب. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد. یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ یہ باد. کامیاب یہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر شہدائے کربلا کے نام پر جو مسجد سجا کے بیٹھے ہیں، یہ کامیاب ہے. اور کربلا کا امام، وہ تو کامیابی ہے، وہ تو کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے امام زین العابدین، کامیابی. امام محمد باقر، کامیابی. امام جعفر صادق، کامیابی. اب امام اعظم اگر ان کے پاس جاتے ہیں، زانو ادب طے کرتے ہیں، تو وہ کامیاب تھے، کامیابی کے پاس گئے. اور جاتے جاتے یہ بتا دے کہ یہ 2 سال بڑا تیز تھی. لولا سنتان لہلک النعمان. اگر یہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت پہ میرا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو بتا دیا انہوں نے اس میں رات کہ مجھ کو دیکھو گے تو میں کامیاب ہوں، جعفر صادق کو دیکھو گے تو وہ کامیاب نہیں، کامیابی ہے. واہ 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 واہ. ایسی کامیابی ہے جو جس پر نظر ڈال دے اسے کامیاب بنا دے، جس پر ان کی چشم عنایت ہو جائے وہ کامیاب بنا دے. اس حسین کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں سلام. ہم غلامان حسین کا مولا کریم اپنے محبوب کے محبوب امام عالی مقام کے صدقے میں ہماری دنیا کو اچھی دنیا بنا دے، آخرت کو اچھی آخرت بنا دے، اور ہمیں توفیق رفیق بلکہ توفیق دائمی بخش دے مولا، کہ ہم اسی طرح ہر سال ذکر حسین کے نام پر محفل سجاتے رہیں، گل بابا کے نام پر محفل سجاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.